اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی، وہ نعمت یہ ہے کہ اپنا محبوب ہمیں اور آپ کو اس کائنات کو عطا فرمایا۔ محبوب کی سخاوت کوئی کر نہیں سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو انسان، جنات، حیوانات، چرند پرند، فرشتے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہر عالم کی خوبیوں کا کمال آپ کی ہستی کے اندر ہم نے معجزن کر دیا ہے۔ ہر عالم کی مخلوق اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کمالات دیکھ دیکھ کر اپنی تربیت کرے، اپنے آپ کو سنوارے اور فروغ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس عالم میں اللہ تبارک تعالی نے ایسی بنا دی ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی ایسا ثابت شدہ حقیقت بنا دیا ہے کہ کسی کے لیے پوشیدگی نہیں رہی۔ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو اگر آپ تاریخ میں ڈھونڈنا چاہو، کرسچن ڈھونڈنا چاہیں، ہندو ڈھونڈنا چاہیں، مسلمان ڈھونڈنا چاہیں، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کتنی عمر پائی، باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، نانا کا نام کیا تھا، کتنی اولادیں ہوئی، کہاں شادی ہوئی تھی، قد کیسا تھا اور ڈیل ڈول کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، طریق کہیں ثبوت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ایک ایک لفظ اور ایک ایک وقت اور لمحہ تاریخ میں، قرآن میں، حدیث میں فٹ کر دیا۔ کوئی گوشہ تشنا چھوڑا نہیں ہے۔ آپ جن لوگوں کے سامنے روز رہتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے آپ کے ابا کی ناک کیسی ہے، کان کیسے ہیں، کتنے بال سفید ہیں، بھوائیں کیسی ہیں، پنجے کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، یہ گانٹھ کیسی ہے، گھٹنا کیسا ہے، تلوے کیسے ہیں، نہیں بتا پائیں گے آپ۔ بیوی شوہر کے بارے میں نہیں بتا پائے، کس دن پیدا ہوئے، کس دن انتقال کیے، سارے رشتے نہیں، تاریخ میں محفوظ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پوری ٹیم لگا کر محدثین کی، پوری ٹیم لگا کر مفسرین کی، پوری ٹیم لگا کر صحابہ کی، پوری ٹیم لگا کر اولیاء کرام کی، پوری ٹیم لگا کر مورخین کی تاریخ پر ایک ثابت شدہ حقیقت بنا دیا ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا دیکھو آمینو کما آمن الناس، یہ انسانیت میں سب سے عظیم ترین ہستی ہم نے بنائی ہے۔ جیسے آپ کا ایمان ایسے اپنا ایمان بناؤ، جیسے آپ کی زندگی ایسے اپنی زندگی بناؤ۔ لوگوں نے بنایا، صحابہ نے بنایا، اہل بیت نے بنایا، اولیاء کرام نے بنایا، تابعین نے بنایا، تابعین نے بنایا۔ کسی نے پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت لمبا پرسنٹ حاصل کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کسی نے پرسنٹیج کے اعتبار سے کچھ کم، لیکن ہر ایک نے حصہ لیا آپ کی زندگی سے۔ انسانیت کا درس، ایمان کا درس، غمخواری کا درس، اخوت کا درس، اور اپنی زندگی بنائی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی صحابہ کی اور اولیاء کرام کی، ان کے نمونے کو رکھ کر اپنے آپ کو سنوارا۔ دو ہی جماعتیں اس کائنات میں گزری ہیں، ایک صحابہ کی، دوسرے اولیاء کرام، جنہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہم آہنگ کر کے زندگی قربان کر کے اپنی بنائی۔ اسی لیے انہی دونوں جماعتوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گھوڑا بیچنے آیا، غلام تھا، غلام کو بھیجا تھا جاؤ گھوڑا خرید لاؤ۔ بازار میں سودا طے کیا تو اس نے 350 درہم میں گھوڑا طے کیا۔ پھر گھوڑے کو اور گھوڑے کو مالک کو لے کر وہ غلام حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا۔ اپنے آقا سے غلام نے کہا یہ ہم نے ان کا گھوڑا 350 روپے میں طے کیا ہے، قیمت آپ دے دیجیے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گھوڑا نیچے سے اوپر تک دیکھا تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ یہ گھوڑا 350 روپے کا نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ بیچنے والا اس کی قیمت سے باخبر نہیں ہے، لیکن ہم نے تربیت پائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے اپنی تربیت جو لی ہے اور نور جو لیا ہے، اپنی زندگی جو سواری ہے، سبق جو ہم نے پڑھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر، وہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کا گھوڑا بیچنے والے کی بے خبری میں کم قیمت پر ہم لے لیں۔ تو اس سے کہا بھائی مالک تو تم ہو، 350 روپے میں بیچ رہے ہو، ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں آپ کا یہ گھوڑا 350 روپے کا نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمت کا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے 450 روپے دے دیجیے۔ کہا نہیں، 450 روپے سے بھی زیادہ قیمت کا آپ کا یہ گھوڑا ہے۔ اچھا 500 روپے دے دیجیے۔ کہا نہیں، تمہارا گھوڑا 500 روپے سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ تو اس نے کہا پھر 600 روپے دے دیجیے۔ تو جو گھوڑا بیچنے والا 350 روپے میں بیچنے کے لیے تیار تھا، اس گھوڑے کو حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ نے 800 روپے کا خریدا۔ کیسا ایمان ہے؟ ایک ہمارا بھی ایمان۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ ایک ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنی تربیت لے رہے ہیں، انہوں نے بھی تربیت لی تھی، انہوں نے 100% تربیت لی، اگر ہم 10% بھی ویسی تربیت اپنی کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں کھینچ کر در مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ابی الحمصہ نے وعدہ کیا، معاملہ ہوا اور کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کہیں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا پھر بھول گیا اور آپ وہیں ٹھہرے رہے۔ 3 دن بعد اسے یاد آیا، تو 3 دن کے بعد جب واپس آیا تو دیکھا اسی جگہ جہاں معاملے کا وعدہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتظر پایا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وعدے کو پابندی کے ساتھ نبھانے والا اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور آپ کی اس تعلیم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی 2 جماعت، ایک صحابہ کی، ایک اولیاء کرام۔ ابو سفیان کو جب روم کے بادشاہ نے اپنے یہاں بلایا اور نئے نبوت کے دعویٰ کرنے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالات کی تحقیق کی تو بہت ساری چیزیں پوچھیں۔
ان میں سے یہ بھی اس نے پوچھا تھا یہ بتاؤ کبھی وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ کہا نہیں، کبھی زندگی میں انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی ہے، بچپن سے لے کر 40 سال کی نبوت کا وقت ان کا ہمارے سامنے گزرا اور نبوت کے بعد کا بھی وقت گزرا، کبھی مکہ اور عرب کے لوگوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ان کو نہیں پایا۔ اس نے پوچھا کہ کبھی انہوں نے امانت میں خیانت بھی کی؟ اس نے کہا نہیں، کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی۔ اس نے پوچھا کبھی وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ کہا نہیں، کبھی زندگی میں ان کو کوئی جھوٹ کے ساتھ متصل کسی نہ نگاہ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کا آمنا سامنا ہوا۔ ان کو پورا کا پورا علاقہ صادق اور امین کے لقب سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ جس وقت مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا احاطہ کیے ہوئے تھے کفار قریش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی تھی کہ مکہ کے سارے لوگوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں، کیونکہ ہر ایک کو اطمینان تھا میں یہاں امانت رکھ دوں گا اس در پر تو میری امانت ضائع نہیں رہے ہوگی، محفوظ رہے گی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے قدم نکال رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا علی یہ دیکھو امانت فلاں آدمی کی ہے، یہ امانت فلاں آدمی کی ہے، یہ امانت فلاں آدمی کی ہے، میں جاتا ہوں ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچا کر 3 دن بعد میرے پاس آ جانا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اس امانت کی صفت کتنے فیصد موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں محلے کے بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کو ان کے گھر کی ماؤں نے نہلا کر دھلا کر نئے کپڑے سے آراستہ کر کے گھروں سے رخصت کیا تھا۔ ان کی جیبوں میں عید کی خوشیاں منانے کے لیے پیسے ڈال دیے تھے، وہ ہنس رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک بچہ ایسا بھی تھا جو وہاں غمگین بیٹھا ہوا تھا، جس کے لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے لباس بدلے نہیں گئے ہیں، جس کے چہرے اور سر کے بالوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کو نہلایا نہیں گیا ہے، جس کے دل کے غم اور پژمردگی سے یہ بات پتہ چل رہی تھی کہ اس کے سر پر ہاتھ اور سایہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے تم یہاں غمگین بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے جو مجھے نئے کپڑے دلا دیتا اور نہلا کر مجھے رخصت کر دیتا، میں یتیم ہوں اور اس یتیمے کا غم ذہن پر چھایا ہوا ہے، اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے اس بچے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کے آنسو کو پوچھا اور ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہے؟ ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے کر گئے اور گھر پہنچنے کے بعد نہلایا دھلایا اور کپڑے پہنائے اور پھر بالوں میں تیل اور کنگھی لگا کر اور جیسے ایک ماں اور باپ اپنے بیٹے کو عید کے دن اپنے دل کی آرزوؤں اور دھڑکنوں اور تمناؤں کے ساتھ آراستہ اور تیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلے اور پھر کہا بیٹا آج تم پیدل نہیں جاؤ گے عیدگاہ، جیسے تمہارا باپ ہوتا تم کو کندھے پر بٹھا کر لے کر عیدگاہ جاتا، ایسے آج تم میرے کندھے پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر اس یتیم بچے کو بٹھایا اور لے کر مدینہ کی گلیوں سے عیدگاہ کی طرف رخصت ہونے لگے۔
جب ان بچوں کے پاس سے گزرے جن بچوں میں یہ بچہ پزمردہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا، تو سارے بچوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، اس تمنا کو دل میں لیے ہوئے ہر ایک کی یہ تمنائیں آواز دے رہی تھیں، کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے۔ اور پھر یہ سعادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملتی، اور پھر سارے صحابہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، اور اس یتیم بچے پر جا کر نگاہ ہر ایک کی ٹک گئی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر عیدگاہ کے ممبر کی طرف روانہ ہوئے، اور ممبر پر پہنچ کر اپنے ساتھ بٹھایا ممبر پر، اور پھر خطبہ فرمایا، اور پھر وہیں پر فرمایا من مسح رأس الیتیم، جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے وہ سارے کے سارے نیکیوں میں شمار ہوں گے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی۔ خیر بیت، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کو پناہ ملے، سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کو دکھ پہنچایا جائے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے محلے ہمارے خاندان میں بھی یتیم بچے ہوتے ہیں، کبھی بہن انتقال کر جاتی ہے، اس کے یتیم بچے بھائیوں کی پرورش میں آتے ہیں، کبھی بھائی انتقال کر جاتا ہے اور اس کے یتیم بچے بھائی کی پرورش اور حفاظت میں آتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا کتنے فیصد حصہ ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارے دماغ کے اندر ہے، ہمارے قلب اور روح کے اندر ہے، ہمارا پیسہ کتنا نچھاور ہوتا ہے اور ہماری شفقت اس کے اوپر کتنا معجزن ہوتی ہے۔ آمینو کما آمن الناس، اپنی روحانیت بناؤ ایسے جیسے عظیم انسانوں نے بنائی تھی، اپنا ایمان بناؤ ایسے جیسے رحمت للعالمین نے بنایا تھا اپنے صحابہ اور اولیاء کرام کا ایمان۔ ایسے محنت کرو اور اپنی زندگی کو رحمت بناؤ ایک دوسرے کے لیے۔ جس وقت مکہ مکرمہ سے کفار قریش ابو جہل کی سرداری میں مدینہ پر لشکر لے کر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے، اور مدینہ سے 313 صحابی نکلنے کے بعد سوچے کہ ان کا مقابلہ کریں، مدینہ کی حفاظت کریں۔ مکہ میں بھی کچھ مسلمان تھے دبے کچلے جو رہ گئے تھے ہجرت کر کے، ایک بعد دیگرے مدینہ منورہ آ رہے تھے، تو ان میں سے 2 صحابی چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور تھے۔ راستے میں چھپتے چھپاتے آ رہے تھے، لیکن ابو جہل کے لشکر کی نگاہ پڑ گئی، ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے قید کر لیا۔ ان لوگوں نے، ان دونوں صحابی نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے منت کی، سماجت کی، تو کہا ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شرط ہے وعدہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اور صحابہ کے پاس پہنچ کر ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں نکلو گے، یہ وعدہ کرو، عہد و پیمان دو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دونوں صحابی نے وعدہ کیا، زبان دی، عہد و پیمان دیا کہ ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر لڑنے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ ابو جہل نے یہ اقرار لیا، وعدہ لیا، چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے کر آئے اور ان دونوں صحابی نے پورا واقعہ بیان کیا، تو میرے بھائیوں پہلی جنگ ہے، پہلا واقعہ ہے، پہلا غزوہ ہے، ادھر ہزاروں ہیں، ادھر 313 ہیں، ایک ایک آدمی کی کتنی قیمت ہے، لیکن صرف اس بات پر کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی سے کہا یہیں رہو، میرے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له،
پورا کرنے والا نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، چاہے نماز پڑھتا ہو، رمضان کے روزہ رکھتا ہو، پھر بھی ایمان کی حقیقت اور دین کی حقیقت سے اس کا دامن خالی ہے۔ ہم بھی مومن ہیں اور ایمان کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، روحانیت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ رحمت کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ میری رحمت کو اپنی زندگی میں، اپنے قلب میں، اپنے دماغ میں اتارنا چاہتے ہو تو بہت سارے پھول ہیں، اس میں سے ایک پھول یہ بھی ہے امانت میں خیانت نہ کرو اور وعدہ خلافی نہ کرو۔ اگر امانت داری کی زندگی گزارو گے، ایفائے عہد کی زندگی گزارو گے، ہمارے اس پھول سے تمہارے قلب میں ایمان کی روشنی موجزن ہوگی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قتل کر دیا۔ مقتول کے ورثہ نے مقدمہ دائر کیا، مقدمے میں قصاص، قتل کے بدلے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ جو قاتل تھا اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، 2 دن مانگی یا 4 دن مانگی۔ اس نے کہا کہ کچھ امانتیں ہیں، میں ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچایا ہوں، کچھ لوگوں کے قرضے ہیں، ان قرضوں کو ادا کریا ہوں، گھر والوں کو بتایا ہوں اس جرم میں، قصاص میں میں مطلوب ہوں، تاکہ وہ ہمیشہ تلاش میں نہ رہیں، مطمئن ہو جائیں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی ضامن پیش کرو جو تمہاری ضمانت لے۔ پورے مجمع میں اس نے کہا کہ کوئی آدمی میری ضمانت لے لے، تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں پہچانتا تو نہیں ہوں۔ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا تو نہیں ہوں۔ ان کے احوال سے واقف ہیں؟ کہا نہیں واقف تو نہیں ہوں۔ کہا پھر کیسے آپ ضمانت لے رہے ہیں؟ کہا نہیں میں ضمانت لیتا ہوں۔ کہا سوچ سمجھ کر لو، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی وعدہ کر کے نہ آئے، پھر اس کے بدلے میں آپ کو قتل ہونا پڑے اور آپ کی جدائیگی کا صدمہ ہم کو اٹھانا پڑے۔ کہا نہیں میں مطمئن ہوں یہ آدمی آئے گا اور اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت پر اس نوجوان کو رہا کر دیا اور چھوڑ دیا۔ جب متعینہ وقت جتنے دن کی اس نے رہائی کی ضمانت میں چھٹی لی تھی، وہ دن متعین ہوا تو آیا نہیں۔ صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور اس نوجوان کا انتظار ہے۔ مقتول کے ورثہ بھی قصاص لینے کے لیے حاضر ہیں، وہ نوجوان نہیں آیا، لیکن اس دن کا اس نے وعدہ کیا تھا تو دن ختم ہونے تک، سورج غروب ہونے تک کے لیے انتظار میں لگ گئے۔ اس میں یہ بھی کہا کہ دیکھیے آپ نے ضمانت نہیں لی تھی، ہمیں اس کا ڈر ہے کہیں وہ نہ آیا تو پھر ہمیں آپ کی جدائیگی کا غم سہنا پڑے گا یا ابا ذر۔ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے وہ نوجوان آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اپنی ساری ذمہ داریاں، امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچا کر، قرضوں کی ادائیگی کر کے، جو جو وعدے میں نے کسی سے کیے تھے اس کو اپنے انجام تک پہنچا کر، اور اپنے بیوی بچوں کو اس چوزے کی طرح چھوڑ کر جو بغیر سائے اور بغیر گھونسلے کے کسی بیابان میں ہو، چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ آپ لوگوں کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیجیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتول کے ورثہ سے کہا کہ کیا تم لوگوں کا فیصلہ ہے؟ اپنے فیصلے پر قائم ہو، قصاص پر۔ ان لوگوں کی اور مجمع میں جتنے لوگ تھے اس
نوجوان کے ایفائے عہد پر سب کی آنکھیں اشک بار تھیں. مقتول کے دونوں ورثہ کی بھی آنکھیں اشک بار تھی. انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، ہم نے اس نوجوان کو معاف کیا اور صبر کر لیا. ہم قتل کے بدلے میں معافی کو ترجیح دیتے ہیں اور قصاص کا مطالبہ چھوڑتے ہیں. امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر رخساروں سے گرے اور اس بخشش، عفو درگزر اور معافی کے اس کارنامے کو دیکھ کر جن لوگوں کی آنکھوں میں پہلے سے آنسو تھے، آنکھیں اشکبار تھیں وعدے کو پورا کرنے پر، وہ آنسو اور بڑھے اور ہر ایک کی آنکھیں اشکبار ہوئیں. امیر المؤمنین نے پوچھا اس نوجوان سے، نوجوان یہ بتاؤ تم کیا سوچ کر واپس آ گئے؟ وعدے کے مطابق اپنی جان بچا کر غائب کیوں نہ ہو گئے؟ اس نے کہا میرے دل میں کئی بار آیا، لیکن میں نے سوچا کہیں دنیا میں لوگ یہ نہ کہیں، تاریخ میں یہ بات نہ لکھی جائے کہ مسلمانوں میں وعدے کو پورا کرنے والے لوگ ختم ہو گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم نے ضمانت ایک اجنبی آدمی کی کیسے لے لی نہ جانتے ہوئے، اپنی جان کو خطرے اور رسک میں ڈال کر؟ کہا ہم نے اس لیے لے لی کہیں لوگ یہ نہ کہیں اور ہسٹری اور تاریخ میں یہ بات نہ لکھی جائے مسلمانوں میں کوئی غمگسار نہ رہا جو وقت پر کسی کی ضمانت لے لے. ان سے پوچھا تم نے معاف کیوں کر دیا اپنے قاتل کو؟ کہا ہم نے اس لیے معاف کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں اور تاریخ میں یہ بات نہ لکھی جائے کہ مسلمانوں سے خیر اٹھ گیا، اب مسلمانوں میں عفو درگزر کرنے والے لوگ ختم ہو گئے. میرے بھائیوں، کاش کی ہمارا بھی ایمان ایسا ہوتا اور کاش کی اس ایمان کا کچھ ذرہ اور صحابہ کہ اس روحانیت کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا تو اللہ تبارک تعالی ہمارے دل کو اولیاء کرام کی محبتوں سے بھر دیتے، صحابہ کرام کی محبتوں سے اور عظمتوں سے اس کو بھرپور کر دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہمارے قلب میں، ہماری روح میں اور ہمارے دماغ میں ڈال دیتے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، دھن دولت سے زیادہ، مکان و دکان سے زیادہ، اعزاء اقربا برادری اور رشتہ داروں سے زیادہ جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا. ایک عیسائی لڑکا تھا، ایک مسلمان نوجوان تھا، کرسچنوں اور عیسائیوں کے شہر میں تجارت کرنے کے لیے گئے. وہاں ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوتی تھی، تو چھٹی کے دن وہ شکار کے لیے نکلا. اس زمانے میں شکار تیر کمان سے کیا جاتا تھا. شکار کا شوقین تھا، اس نے ایک شکار کا نشانہ لیا، نشانہ خطا کر گیا اور دور جا کر وہ تیر ایک جھاڑ کے پردے میں ایک آدمی ٹوائلٹ کر رہا تھا، پیخانہ کر رہا تھا، وہ تیر اس کے جا کے لگا اور وہیں وہ لڑک کے ختم ہو گیا، مر گیا. وہ مسلمان نوجوان چاہتا تو اپنی جان بچا کر چلا جاتا. ہم بھی ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں یہ سوچ کر انڈیا کی عدالت ہے، قانون ہے، جھوٹے گواہ فراہم ہوتے ہیں اور پیسے کے ذریعے وکیلوں کو خریدیں گے، گواہوں کو خریدیں گے، جج کو خریدیں گے اور معاملہ سلٹا لیں گے، مقدمہ چلتا رہے. کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، روزہ بھی کر رکھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. وہ بھی مسلمان تھے، صحابہ کی تربیت یافتہ تھے، اولیاء کرام کی تربیت یافتہ تھے، اہل بیت اور تابعین کی تربیت یافتہ تھے. لیکن وہ اس مقتول کے پاس گیا جو ٹوائلٹ کی حالت میں اس کے تیر سے
اس کو کپڑا وپڑا پہنایا، لوگوں سے پوچھا کہاں کا ہے، گھر کیا ہے، نام کیا ہے، اس کے والدین کا پتہ کیا ہے، اس لاش کو اٹھا کر لے کر گھر تک پہنچا۔ ماں باپ نے، گھر کے لوگوں نے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش دیکھی، ہر ایک کا دماغ ہوش سے باہر ہو گیا، غصے میں ہر ایک بھرپور ہو گیا، اس کا گریبان پکڑا، پولیس کے حوالے کیا۔ مقدمہ چلا، مقدمے میں قتل کے بدلے قتل کا فیصلہ، لیکن معاملے کی اور انکوائری کے لیے، تفتیش کے لیے، جائزے کے لیے 1 ہفتے کے لیے فیصلے کو ٹال دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا کہ مزید تحقیق کر لی جائے، کہیں فیصلہ کچھ جھول میں رہ کر غلط نہ ہو جائے۔ اب وہ نوجوان مسلمان ہے، دوسرے شہر کا رہنے والا ہے، اس شہر میں وہ تجارت کے لیے آیا تھا، شکار سے غلطی سے مرڈر ہو گیا، اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں، بیوی بچوں کو پتہ نہیں، خاندان والوں کو پتہ نہیں، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں شہر میں تجارت کر رہا ہے، فلاں وقت تک آ جائے گا۔ سوچنے لگا، پھر یہ بھی سوچنے لگا فلاں فلاں آدمی کا لین دین ہے، اس کا اتنا پیسہ ہے، فلاں آدمی کا مال تجارت میں اتنا لگایا ہے، فلاں پارٹی کا اتنا پیسہ پیمنٹ کرنا ہے۔ یہ سوچنے لگا میں مر گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس نے جیلر سے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، ایسا کرو مجھے چھوڑ دو، میں وقت پر آ جاؤں گا، میرے یہ کام ہے، یہ امانت صاحب امانت تک پہنچا دوں، یہ قرضہ صاحب مالک تک پہنچا دوں، بیوی بچوں کو بتایا ہوں۔ اس نے صرف اس بات پر کہ یہ مسلمان ہے اپنے خطرے پر، اپنے رزق پر چھوڑ دیا۔ آج ہم بھی مسلمان، لیکن ہم کو کون چھوڑ دے گا؟ وہ نوجوان گیا، اپنے کام میں سارے کام نمٹائے، پھر وقت پر پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے جیل میں پھر داخل ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ تو راستے میں ایک دریا تھا، اس میں سیلاب آیا ہوا تھا، طغیانی کیفیت تھی، کشتیاں ساری ٹھپ تھی، رکی ہوئی تھی۔ ادھر وقت پورا ہو گیا 1 ہفتے کا، اور پھر قاضی صاحب کی عدالت لگ گئی، جیل میں جتنے لوگوں کا مقدمہ تھا سب کو کھڑا کیا گیا، شمار کیا گیا، گنتی کی گئی تو سارے کے سارے موجود تھے، صرف ایک مسلمان نوجوان موجود نہیں تھا۔ جیلر کو بلایا گیا، فہرست دکھائی گئی، فلاں نام کا مسلمان نوجوان تمہاری جیل میں رکھا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ موجود نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مسلمان تھا، وعدہ کر کے مجھ سے گیا تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا۔ مسلمان تو وعدہ خلافی کرتے نہیں ہیں، وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو 100% اپنے سینے سے لگا کر چلتے ہیں کہ اگر کسی تعلیم میں کوتاہی ہوئی تو ہمارے ایمان میں فرق پڑ جائے گا، دل میں جو محبت ہے اس محبت پر ضرب پڑ جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آیا نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا آیا ہو یا نہ آیا ہو ہم سب کا فیصلہ کرتے ہیں، آخر میں اس نوجوان مسلمان کا کرتے ہیں، اگر نہ آیا تو اس کی جگہ تمہاری گردن کاٹ دیں۔ اب وہ پریشان، میں نے کون سی مصیبت اپنے سر لے لی۔ سب کا فیصلہ جب ہو گیا تو تھوڑی دور پر وہ نوجوان بھاگتا دوڑتا ہوا آتا ہوا سب کو دکھائی پڑا، پسینے میں شرابور آیا۔ سب سے پہلے جیلر سے اس نے معافی مانگی، قاضی سے اور مقتول کے ورثہ سے کہ بھائی میں وقت کے مطابق آ رہا تھا، لیکن راستے میں جو دریا تھا اس میں سیلابی کیفیت تھی، طغیانی کیفیت تھی، کشتیاں بند تھیں، اس کے انتظار میں میں کھڑا تھا۔ جب سیلابی کیفیت نارمل ہوئی، کشتیاں چلنے لگیں تو میں آیا ہوں، اس لیے تاخیر ہو گئی، آپ لوگ معاف کیجیے اور میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں، آپ کی کورٹ اور عدالت جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر دے۔ قاضی صاحب نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ جلاد ابھی یہ کہ حرکت میں آتے اور اس کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف چلتے، اتنے میں مقتول کے ورثہ کہتے ہیں قاضی صاحب 1 منٹ رک جائیے،
آپ نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا، لیکن تھوڑا سا ہمارا بھی فیصلہ سن لیجئے۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ کہا پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس نوجوان کو معاف کیا، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے ہم اپنا مذہب چھوڑتے ہیں اور اسلام مذہب اختیار کرتے ہیں۔ اسلام مذہب کی سچائی کے لیے یہی وعدے کا ایفا کافی ہے کہ مذہب برحق ہے، ورنہ یہ مسلمان نوجوان اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالنا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا ایمان کس سطح کا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں، ٹٹولیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہماری زندگی اسلام کو نیک نام کر رہی ہے کہ بدنام کر رہی ہے۔ ہم اسلام کے لیے ایک روشن برہان ہیں، اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ تاریخ میں پشت پر اولیاء کرام کے تربیت یافتہ ان لوگوں کی زندگیوں کی تاریخ رقم ہے۔ ان جیسے واقعات سے، ان کے ایمان سے اور ان کی زندگی سے مندروں سے اٹھ کر لوگ مسجدوں میں آئے تھے، چرچوں سے اٹھ کر وہ خانقاہوں میں آئے تھے، انہوں نے اپنے سینے سے تورات اور انجیل کو اٹھا کر رکھا اور قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج کیوں نہیں لوگ اسلام میں آتے؟ ہمارا ایمان، ہمارا دل، ہماری روحانیت، ہمارے قلب و روح میں وہ سبق نہ رہا، وہ ایمان نہ رہا، اور رحمت للعالمین کی وہ روحانیت نہ رہی جو ہماری زندگی کو تاریخ میں ایک روشن چراغ کی طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں رات کو نکلتے ہیں اپنے گھر سے، اس وقت جب رات کے جس حصے میں سارے لوگ نیند میں بستروں میں سو جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گزرتے گزرتے ایک خیمے سے گزرتے ہیں۔ اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھیں کہ روڈ پر مرکری جل رہی ہو سرکاری، اندھیرے کا زمانہ تھا، چراغ سے زندگیاں گزاری جاتی تھی۔ بہت سے گھروں کو چراغ بھی میسر نہیں آتے تھے کہ وہ پوری رات چراغ سے اپنے گھر کو روشن کر لیں، اتنی قلت تھی، اتنی غربت تھی، رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی۔ ایک خیمے سے گزرے، اس خیمے سے اندر سے کراہنے کی آواز آئی۔ دیکھا ایک آدمی خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، فکر سے پریشان ہے، اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے۔ امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا میری بیوی کو تکلیف ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس تکلیف سے کرا رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں ایک نیک کام کا موقع ہے، چلو ایسا ایسا معاملہ ہے۔ وہ معمولی سے لفظ بیوی میں بات پوری نہیں ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، امیر المؤمنین 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں، ان کی بیوی 3 بر اعظم کی رانی اور ملکہ۔ کاش کہ آج ہمارے صاحب ثروت اور دولت مند اور عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ کے اندر ایسا ظرف ہوتا، وہاں یہ نہیں دیکھا کہ اس خیمے میں کراہنے والا ہندو ہے کہ مسلمان ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا کہ اس خیمے سے کراہ کی آواز آنے والی یہ نماز سے متصف ہے کہ یہ بے نمازی ہے، یہ نیک ہے یا برا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی دھرتی پر بسنے والا ایک جیون ہے، ایک زندگی ہے، اس کے کام آنا یہ ہماری عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس دنیا میں اور اس دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ لے کر جاتے ہیں، دایا کا کام ان کی بیوی کرتی ہیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بے خیالی میں خیمے کے اندر سے کہتی ہیں امیر المؤمنین باپ کو بیٹے کی خوشخبری دو۔ جب ایک کان میں آواز پڑتی ہے اس خاتون کے جس کا بچہ پیدا ہوا اور اس کے شوہر کے، وہ کام جاتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔
میرے بھائیوں یہ سبق اور رحمت حاصل کی تھی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم آیت تو پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت حاصل کر کے ہم اپنے ماں کے لیے رحمت کتنا بن رہے ہیں، باپ کے لیے کتنا رحمت بن رہے ہیں، بیوی کے لیے کتنا رحمت بن رہے ہیں، شوہر کے لیے کتنا رحمت بن رہی ہے، رشتہ داروں کے لیے یہ رحمت ہم اپنے دل میں کتنا لیے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کے لیے کتنا لیے ہوئے ہیں، ملک کے باشندوں کے لیے کتنا لیے ہوئے ہیں، جانوروں کے لیے کتنا لیے ہوئے ہیں، اور جن کے احسان ہم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے اعضاء و جوارح میں کتنی رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گوشت پکا، وہ سفر میں کہیں گئے ہوئے تھے، گھر والوں نے گوشت کھایا، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہ رات کو دیر میں آئے تو سارے لوگوں نے وہ گوشت جو پکا ہوا تھا، آج تو ہم روز گوشت کھاتے ہیں، اس زمانے میں اتنی غربت تھی کہ روز گوشت پکانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنی فراوانی نہیں تھی، کبھی کبھی گوشت بنا کرتے تھے۔ تو جب گوشت لگایا تو پوچھا کیا میرے یہودی پڑوسی کو بھی یہ گوشت پہنچایا؟ گھر والوں نے کہا نہیں، کہا میں اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک کہ میرے اس یہودی پڑوسی کو یہ گوشت نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو جب اس یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچایا تب جا کر انہوں نے لقمہ نوالا اپنے منہ میں ڈالا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے پڑوسی کے لیے کتنا رحمت ہے۔ اللہ ہماری عبادت فرمائے۔ جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا حصہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے دل میں نہیں داخل کریں گے تب تک ایمان میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے، روحانیت میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ایک بزرگ حج کو گئے تو انہوں نے عرفات کے میدان میں خواب میں دیکھا کہ کسی کا حج قبول نہیں۔ مزدلفہ میں گئے، مینا میں گئے تو پھر وہاں خواب دیکھا کسی کا بھی حج قبول نہیں۔ وہ سوچنے لگے پوری دنیا کے اتنے لوگ آئے ہیں، 6 لاکھ لوگ، اس میں کتنے صالح ہوں گے، کتنے متقی ہوں گے، کتنے پرہیزگار ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، کسی کا حج ہی قبول نہیں۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی ہے، گھر بیٹھا ہے، حج کرنے نہیں آیا ہے، گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کیا ہے اور اس کی برکت سے یہ 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ یہ نام ہے فلاں جگہ کا رہنے والا۔ تو بزرگ حج سے فارغ ہوئے تو اپنے گھر آنے کے بجائے اس آدمی کے گھر گئے جس کا گھر بیٹھے حج قبول کیا گیا، اور اس کی برکت سے ان 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا جن کا حج قبول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے گھر گئے، اس سے کہا مجھے مہمان رکھ لو اپنے گھر۔ کہا ٹھیک ہے رہو۔ آج تو اگر کوئی اجنبی آدمی آئے اور ہم سے کہے مہمان گھر میں رکھ لو تو ہم سوچیں گے کہیں ڈاکو نہ ہو، کہیں آتنکواد نہ ہو، کہیں دہشت گرد نہ ہو، کہیں چور نہ ہو، کہیں ہتھیار لے کر نہ آیا ہو۔ یعنی رحمت کا مادہ انسانوں سے اٹھ گیا ہے۔ انسان جو ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوا کرتا تھا، جن انسانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت منتقل کی تھی، انسان اپنے آپ کو اس سے خالی کر چکا ہے، ہر ایک دوسرے سے خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کروا۔ تو انہوں نے مہمان رکھ لیا، انہوں نے دیکھا وہ نماز پڑھی، پھر اپنے کام میں مشغول، فرض واجب عمل کیے، اور اس کے علاوہ رات کو پوری رات سوتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی تم کیا عمل کرتے ہو؟ تمہاری زندگی میں تو کوئی ایسی بات دیکھی نہیں، لیکن ہم نے خواب میں دیکھا تھا گھر بیٹھے آپ کا حج قبول ہوا، آپ کی برکت سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا۔
تو کہا ابھی ایک نیکی میں نے کی تھی، ابھی ایک نیکی میں نے کی تھی، شاید اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کہنے لگے کیا نیکی کی تھی؟ کہ میں غریب آدمی ہوں، روز کماتا ہوں، روز کھاتا ہوں، مجھے اللہ کے گھر، اللہ کے حبیب کے گھر جانے کی تمنا تھی، روزانہ تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر رکھتا تھا، اتنے سالوں میں بچاتے بچاتے میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا تھا کہ میں اس سال حج کر لیتا، حج کرنے کا 100% میں نے پروگرام بنا لیا تھا، لیکن حج پر نکلنے سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس زمانے میں آگ جلانے کے لیے ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ماچس کی تلے سے یا لائٹر سے آگ جلا لو، بڑی دقتیں ہوتی تھی، بڑی محنت سے پتھر کو پتھر پہ رگڑ کر آگ جلاتے تھے، ایک چولہا جلتا تھا، اسی ایک چولہے سے آگ، چولہے سے چولہے، چراغ سے چراغ، پورا محلہ جل جاتا تھا۔ تو پڑوس کے گھر میں آگ جلی ہوئی تھی، چولہا جل رہا تھا، تو میری بیوی اپنا چولہا جلانے کے لیے آگ لینے گئی، تو ان کے گھر گوشت پک رہا تھا، خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ ایک پیالہ شوربہ اور گوشت مجھے بھی دے دو، تو ان لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ آج کوئی انکار کر دے تو کسی کو تعجب بھی اور حیرت کی بات نہیں، کیونکہ انکار کرنا عام بات ہے۔ اس زمانے میں پڑوسی کو انکار کر دے ایسا واقعہ ہوتا ہی نہیں تھا، اور اس نے انکار کر دیا تو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسا پڑوسی ہے، کیسا انسان ہے، کیسا مومن ہے، کیسا مسلمان ہے، پڑوسی کو بغیر مانگے دیا جاتا ہے، میں نے مانگا بھی پھر بھی اس نے انکار کر دیا، تو بہت حیرت ہوئی۔ اس حیرت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، گھر آ کر اپنے شوہر سے کہا کیسا مسلمان ہے، کیسا انسان ہے، کیسا مومن ہے، اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ حیرت کی بات تھی، اس حیرت کی انتہا اس کے شوہر کو ہوئی، وہ خود گیا تانا دینے کے لیے کہ بھائی تو کیسا پڑوسی ہے، تو نے ایک پیالہ شوربہ دینے سے منع کر دیا۔ وہ رونے لگا پڑوسی، اس کو اتنی چوٹ پہنچی اس بات پر کہ میں نے دیا نہیں مانگنے کے باوجود، اور میں مسلمان پڑوسی ہوں۔ روتے ہوئے اس نے کہا میرے بھائی، تم نے ایسے موڑ پر مجھے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں اپنا راز تم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے دن میں 3 دن سے فاقہ تھا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ 3 دن کے فاقے نے ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو یہاں پر لا کھڑا کیا تھا کہ جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو ہم کوڑے دان پہ گئے تھے، وہاں ایک ہرنی مری ہوئی پڑی تھی، اس کی ران کاٹ لائے تھے مردار ہرنی کو، اس کو پکا کر اپنی جان بچانے کے لیے پکا رہے تھے کھانے کے لیے۔ وہ مردار ہمارے گھر والوں کے لیے جائز تھا، آپ کے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں دیا، منع کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی رونے لگا، سننے والا پڑوسی بھی رونے لگا، اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی فاقے پہ ہو، پڑوسی کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک رشتہ دار کے گھر فاقے ہو، پڑوسی کے دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کو خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ کون سا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے، کون سی نسبت ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھ رہے ہیں۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر آیا، تکیے میں سر رکھ کر ہچکیاں مار کر رونے لگا، اور پھر اس کی بیوی بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ اس کو تسلیاں دی، لیکن تسلی دینے میں تھوڑا وقت لگا۔ جب اس کو اپنے رونے پر کنٹرول ہوا تو کہنے لگا اپنی بیوی سے، تف ہے ہماری زندگی پر، تف ہے ہمارے مسلمان ہونے پر، تف ہے ہماری عبادت پر۔ ہمارے پڑوس میں ایک پڑوسی 3 دن بھوکا رہے، ہمیں خبر نہ ہو، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو آدمی پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اس کا مجھ پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم آدمی مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھانا پکاؤ تو اپنے پڑوسی کو بھی اس میں شریک کر لو۔ تم فروٹ مارکیٹ سے لے کر آؤ اپنے بچوں کے لیے تو پڑوس کے بچوں کو بھی دو، اور اگر نہیں دے سکتے تو اپنے بچوں کو مجبور کرو کہ وہ فروٹ گھر میں کھائیں، باہر جا کر پڑوس کے گھروں میں نہ کھائیں، کہ ان کے بچے دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے ماں باپ سے مطالبہ کریں گے۔ اگر ان کے ماں باپ کے پاس حیثیت نہیں ہوگی اپنے بچوں کو کھلانے کی تو ان کا دل دکھی ہوگا، آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ یہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور تمام انسانوں کو یہ تعلیم دی تھی، اور یہ انسانیت گہوارہ بنی ہوئی تھی۔ آج ہمارے ہاتھوں سے وہ آپ کی عطا کردہ رحمت کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنی بیوی سے کہا وہ جو حج کا پیسہ میں نے تھیلی میں رکھ رکھا ہے اٹھا لاؤ۔ وہ لایا اپنے ہاتھوں میں، اس کی بیوی لے کر آئی، اپنے شوہر کو دے دیا۔ پھر اس نے وہ تھیلی اٹھائی، دراہیم و دینار کی، اور پڑوس کے گھر گیا جہاں 3 دن سے فاقے کے بعد مردار ہرنی کی یہ ٹانگ کھائی گئی تھی، روتے ہوئے گیا، اس کے دامن میں ڈال دیا اور کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میں تمہارا ایسا پڑوسی ہوں کہ تمہارے پڑوس میں رہتے ہوئے تمہارے فاقے کی مجھ پر خبر نہ ہوئی، میری نمازیں کس کام کی؟ میرے بھائیو، ہماری رات کی عبادت سے زیادہ قیمتی اس کا عمل ہے، ہمارے رات کے قرآن کی تلاوت سے زیادہ قیمتی اس کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت پوری انسانیت کو دی تھی۔ پھر اس سے کہا اس سے اپنا کوئی روزگار کر لو، کاروبار کر لو، تاکہ تمہاری زندگی میں یہ دن نہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، ایک آدمی تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اس نے ایک آدمی سے شہد مانگی۔ اس نے کہا میرے پاس شہد تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں جہاں شہد مل جائے گا۔ اس نے کہا مجھے ڈاکٹر نے بیماری میں علاج کے لیے شہد استعمال کرنے کو بتایا۔ کہا دیکھو ایک قافلہ تجارت کا مدینہ منورہ میں آ رہا ہے، اس قافلے کے مالک سے کہو وہ آپ کو شہد دے دے گا۔ یہ شہر سے باہر نکلا قافلے کے انتظار میں، جب قافلہ نظر آیا تو گیا، قافلے کے لوگوں سے پوچھا اس قافلے کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتا دیا فلاں ہستی ہے۔ گیا، کہا مجھے تھوڑا سا شہد کی ضرورت ہے علاج کے لیے، آپ کے پاس ہو تو دے دیجیے۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا وہ جو اونٹ پر 2 مٹکے شہد کے رکھے ہوئے ہیں، 1 مٹکا ان کو دے دو۔ غلام نے کہا کہ وہ مٹکا میں دے دوں گا کہ اونٹ کے داہنی طرف 1 مٹکا رکھا ہوا ہے، بائیں طرف 1 مٹکا رکھا ہوا ہے، 1 مٹکا دے دیں گے تو ایک طرف کا وزن ہلکا ہو جائے گا، پہلے تو برابر نہیں ہوگا، پھر رکھیں گے کیسے؟ اچھا پھر دونوں مٹکے دے دو۔ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ رحمت حاصل کی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس رحمت کو پورے عالم میں بانٹ رہے ہیں۔ ہم اپنی ماں کے لیے رحمت نہیں بن پاتے، اپنے پڑوسیوں کے لیے رحمت نہیں بن پاتے۔ ہر پڑوسی اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کو لے کر اپنے پڑوسی کے لیے رحمت بن جائے، یہ ملک سدا بہار ہو جائے گا، اولیاء کرام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو اس غلام نے کہا کہ اپنے مالک سے سر 2 مٹکے یہ لے کیسے جائے گا؟
کہا اچھا اونٹ سمیت دونوں مٹکے دے دو، اونٹ کی لگام پکڑو. اور جیسے ہی اس مالک نے کہا اونٹ سمیت دے دو تو فوراً وہ غلام اٹھا اور اونٹ کی لگام پکڑ کر لا کر اس کے حوالے کیا. وہ خوشی خوشی اونٹ سمیت 2 مٹکے شہد لے کر دعائیں دیتا ہوا، آنکھیں اشک بار ہیں خوشی کے مارے چلا گیا. جب کسی غیر مسلم کے ساتھ پوری زندگی اس طریقے سے رحمت کے ساتھ پیش آؤ تب جا کر اس کے دل میں جگہ بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کام کیا صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے پوری زندگی، تب جا کر لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بٹھایا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. بعد میں اس غلام سے مالک نے پوچھا، میں نے 1 مٹکا دینے کے لیے کہا تم ٹال مٹول کرتے رہے، 2 مٹکا دینے کے لیے کہا تو بھی ٹال مٹول کرتے رہے، یہ نہیں کہ جا کر دے دے. پھر جب میں نے اونٹ سمیت 2 مٹکا دینے کے لیے کہا تو فوراً اڑ کر بھاگ کر گئے اور لا کر دے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا مالک میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اب میں ٹال مٹول کروں تو کہیں آپ مجھے بھی نہ بخش دیں اسے، میں غلام ہوں. تو ہنسنے لگے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اگر میں تمہیں آزاد کر دیتا اسے دے دیتا تم کو آزادی مل جاتی، غلامی سے چھٹکارا مل جاتا. کہا نہیں صاحب، آپ کو تو میرے جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا کوئی آقا نہیں ملے گا. میرے بھائیو، غیر مسلم بھی غلام رہتے تھے تو یہی ان کا جواب ہوتا تھا. رہتے رہتے یہ زندگیاں دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. پڑوس میں رہتے رہتے اسلام ان کے دلوں میں نقش کر جاتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایمان تو نہیں لاتے تھے لیکن ان کی اولادیں، ان کے گھر والے ایمان لے آتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، آمینو کما آمن الناس، ایمان ایسا بناؤ جیسے عظیم انسانوں نے اپنا ایمان بنایا تھا. اپنی زندگیاں ایسی بناؤ جیسے عظیم انسانوں نے اپنی زندگیاں گزاری. اور عظیم انسان 3 ہی جماعتیں ہیں، انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی. پھر ان کی صحبت سے جو لوگ اپنی زندگی میں، ان کی زندگی کوئی 10%، کوئی 50%، کوئی 90% اپنی زندگی سنوار لے. آمینو کما آمن الناس، اپنا ایمان ایسا بناؤ. اور یہ پوری زندگی محنت کرنے کی بات ہے. محنت کرتے 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 اگر ہم ایسا ایمان بنا لے گئے، پھر موت کے وقت اللہ کے لشکر ہوں گے، کلمہ پڑھانے والے، شیطان اور ابلیس کے لشکر کو ہٹانے والے. اور پھر ہماری روح نکالی جائے گی اس حال میں کلمہ پڑھتے ہوئے، روح ہمارے اس جسد عنصری سے نکل رہی ہوگی، اللہ کے لشکر ہمارا استقبال کر رہے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیو، ہماری مجلسوں کا مقصد یہ ہے ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے ملک کے لیے عظیم اور قیمتی سرمایہ بنے، اپنے ملک کے لیے عظیم اور قیمتی پھول بنے جس سے ملک میں خوشبوئیں پھیلیں اور ملک میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اپنے اڑوس پڑوس ہر قبیلے برادری کے لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں. تب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے سائے میں رہنے والے ہم امتی قرار پائیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے ہر باشندے کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے جانوروں، درختوں، چرندوں پرند کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں بسنے والے ہر بوڑھے نوجوان ہر ایک کی حفاظت فرمائے. اس ملک کے چلانے والے آفیسروں کو اللہ تبارک تعالیٰ، اس ملک کے چلانے والے نیتاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا لے کر چلنے والا بنائے کہ اس ملک کی ایک مثال امن و امان کی پورے عالم میں قائم ہو. جیسا کہ
اولیاء کرام نے اس ملک کو ایک گہوارہ بنایا تھا، ایسا گہوارہ پھر ہماری دل کی تمنا ہے بن جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔